نے جو لکھا میرے علم میں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ عموماً شافعی بھی جو عرب یہاں ہمارے ملنے آتے ہیں وہ بھی تلاوت کے وقت یہی کرتے ہیں کہ اگر بیچ سے قرآن شروع کریں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو یہ مجھے علم نہیں کہ دوسرے تمام فقہی جو اسکول ہیں مکاتیب ان میں بھی یہ اتفاق پایا جاتا ہے اس بارے میں یا فرق ہے کوئی؟ بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. ہاں میں نے کوئی کہا تھا حرج نا ذرا نہیں. مجھے نکال کے دیں. جی نکالیں آپ نے؟ اچھا کیا. کچھ یہاں سے شروع. اب میں آپ کو مسئلے کے طور پر بتاتا ہوں. میں نے شفیع صاحب سے کہا تھا کہ مجھے بھاری توقع ہے کہ بعض دیگر فقہا بھی میرے مسلک کے ضرور قائل ہوں گے. میرے علم میں نہیں ہے مگر میرا ذوق کہتا ہے کہ ہوں گے. تو آپ تلاش کریں. تو آپ نے ربا لکھا تھا؟ نہیں یہیں سے پتہ مل گیا. اتقان سے امام سیوطی کی کتاب. الاتقان علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے. اس میں بسم اللہ کے متعلق جو انہوں نے مختلف آراء بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یعنی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ میرے مسلک کی پیروی کی جائے. جس کا جو ذوق ہے اس کے مطابق کرے، مگر بسم اللہ پڑھنا بھی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ اگر ذوق تقاضا کرے تو زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ مسئلہ یہ ہے الاتقان فی علوم القرآن حصہ اول صفحہ 293. اس میں نور محمد اصح المطابع رام باغ کراچی کے چھپا ہوا ہے. یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہر ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے. البتہ سورہ برا یعنی سورہ توبہ اس قید سے مستثنا ہے، اور بسم اللہ کا پڑھنا اس لیے لازم ہے کہ اکثر علماء اس کو آیت مانتے ہیں. لہذا اگر وہ سورت میں داخل سمجھی جائے گی تو اس کا تارک اکثر علماء کے نزدیک ختم قرآن میں سے ایک حصہ کا تارک ہوگا، ورنہ بصورت دیگر اگر وہ بسم اللہ کو سورت کے مابین بھی پڑھ لے تو بھی مناسب ہوگا، جیسا کہ ایادی نے نقل کیا ہے. اس بات پر امام شافعی بھی زیادہ زور دیتے ہیں. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ شافعی لوگ نہیں مانتے، یہ تو الٹی بات نکلی ہے. عرب اکثر شافعی مذہب رکھتے ہیں، درست نہیں ہے؟ جو سیریا وغیرہ اور یہاں کے جو لوگ آتے ہیں اکثر شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. پوچھ کے بتائیے مجھے تو یہی یاد ہے. تو وہ تو عام طور پر میں نے دیکھا تلاوت کے وقت بیچ سے شروع کریں تو نہیں پڑھتے، مگر یہ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جیسا کہ ایادی نے نقل کیا ہے، اسی بات پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی زیادہ زور دیتے ہیں. اور فرا کا قول ہے الیہ یرد علم الساعہ الآیہ اور وہ الذی انشا جنات الآیہ، یا اسی طرح کی دوسری آیتوں کے قرات کرتے وقت اعوذ باللہ کے ساتھ ہی بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے. کتنا اختلاف ہو گیا ہے. کہتے ہیں ضروری ہے کیونکہ محض تعوذ کے بعد ان آیتوں کے پڑھنے میں یہ قواعد ہے کہ ضمیر کے شیطان کی طرف پھرنے کا وہم پیدا ہوتا ہے. ایک اور باریک سے نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ شیطان کا ذکر تو کر دیا اور اس کے بعد بیچ میں ایک کشن بنانے کے لیے بسم اللہ جو اللہ کے ذکر کی طرف ذہن کو مائل کرتی ہے وہ غائب ہو جائے تو آخری ذہن میں شیطان کا ذکر ہی رہ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ اس کا توڑ ہے، شیطان سے کاٹ کر کلیتاً رحمان اور رحیم کی طرف توجہ کو مبذول کرنے کے لیے ایک بہت پاکیزہ ذریعہ ہے. تو یہ ان کا ایک ذوقی نقطہ ہے. کہتے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں ضروری ہے. ابن الجزری کا قول ہے سورہ برا کے وسط کی آیتوں کی بسم اللہ سے آغاز کرنے میں بہت کم کسی نے تعرض کیا ہے، اور اس میں ابو الحسن سخاوی نے بسم اللہ پڑھنے کی تصریح کی ہے. یعنی وہ سورہ جو سورہ برا ہے جس میں خدا تعالیٰ نے شروع میں بھی بسم اللہ خود نہیں رکھی کیونکہ وہ اعلان ہے بڑا تنبیہ کا، اور رحمان اور رحیم کے ذکر کے بعد اتنا سخت تنبیہ کا اعلان شاید فصاحت و بلاغت کے برعکس سمجھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو بھی اس کا من چاہتا، مگر خدا تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے پہلے بسم اللہ نہیں رکھی. تو یہ ائمہ کہتے ہیں
کہ اس کے باوجود اگر سورہ توبہ کی 20 کی آیات سے تلاوت کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا ہرگز منع نہیں، بلکہ سخاوی کے نزدیک اس کی تصریح ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن حصہ اول صفحہ 293۔ تو اچھا ہوا مجھے یہ حوالے آپ نے جلدی میں نکال دیا، حالانکہ آج صبح ہی میں نے آپ کو کہا تھا۔ بات یہ ہے کہ میرا ذوق تو مجھے یہی کہتا ہے کہ بسم اللہ قرآن کے شروع میں اس وجہ سے بھی داخل فرمائی گئی ہے کہ اس کا ہر صورت کی ہر آیت سے تعلق ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت ایسی صفات باری تعالیٰ ہیں جو ایسی غالب ہیں کہ تمام دوسری صفات ان سے پھوٹتی ہیں، اور تمام قرآنی مضامین کا ان دو صفات سے تعلق ہے۔ اس لیے اگر شروع سے تلاوت نہیں کر سکتے، بیچ سے کرتے ہو، تو یہ یاد دلانے کے لیے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے کہ رحمان اور رحیم خدا کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اگر بیچ میں سورہ بسم اللہ سورہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لی جائے تو میں اس سے کوئی اس میں عذر نہیں سمجھتا، کوئی قابل اعتراض بات نہیں سمجھتا۔